اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآلہ. خمس کے انتہائی اہم ترین اور مورد ابتلا مسائل کے سلسلے کا درس نمبر 4. کوشش کریں گے کہ آج یہ درس ختم ہو جائے، لیکن کچھ وقت جیسے کہ شروع میں کچھ انتظامی باتوں کی وجہ سے، ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ضائع ہوا، تو کہیں ایک اور درس 5واں بھی سلسلے میں نہ لینا پڑ جائے. بہرحال اب کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست مسائل کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں. ایک مسئلہ خمس کے سلسلے میں، ویسے ہی ایک مسئلہ تقریباً ہر سال بتایا جاتا ہی ہے، لیکن مورد ابتلا مسئلہ اتنا ہے کہ اس کو بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جہیز پر خمس، یعنی وہ جہیز جو عام طور پر گھر میں لڑکی وغیرہ کی شادی کے سلسلے میں والدین جمع کرتے ہیں. دیکھیے، جہیز پر خمس معاف ہے، لیکن کچھ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو معاف ہوتا ہے. اس میں سے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ شادی کے موقع پر اس کا خریدنا ممکن نہ ہو. مثلا مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک ساتھ خرید سکیں ساری چیزیں، تو اب رفتہ رفتہ کر کے اس کو خریدا جائے گا. تو اگر اس طرح سے رفتہ رفتہ خریدا جا رہا ہے اور شادی کے موقع پر فوری طور پر اس کا خریدنا مالی اعتبار سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے دیگر شرائط کے ساتھ، تو پھر جہیز پر سے خمس معاف ہوتا ہے. یعنی ایک ساتھ نہیں لے سکتے، اگر ایک ساتھ لے سکتے ہیں تو پھر اگر چیزیں آپ نے اس طرح سے جمع کی جہیز کی، ان کا خمس دینا پڑے گا. یہ اس موقع پر ہے کہ جب مالی اعتبار سے حالات اس قابل نہ ہوں کہ ایک ساتھ جہیز کا خریدنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو پہلی تو شرط یہ ہے کہ ایک ساتھ شادی کے موقع پر اس جہیز کا خریدنا ممکن نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ علاقے میں جس جگہ بھی وہ شادی ہو رہی ہے اس کا رواج ہو جہیز دینے کا. یعنی اگر علاقے کے اندر رواج ہی نہیں ہے، بہت سے مغربی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مثلا اس کا رواج نہیں ہے، تو پھر وہاں اگر رفتہ رفتہ اس طرح سے کوئی چیز جہیز کے نام پر جمع کی جائے گی تو اس پہ خمس دینا پڑے گا. یعنی ان جگہوں کے لیے ہے کہ جب ایک ساتھ خریدنا بھی ممکن نہیں ہے ہمارے، اور اس علاقے کے اندر رواج بھی ہے کہ عام طور پر لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں کرے گا تو جہیز کا نہ دینا اس کی شان میں کمی کا یا شان کے خلاف سمجھا جائے گا، یا شان میں کمی سمجھی جائے گی، اس کی عزت پر آنچ سمجھی جائے گی. اب جو بھی آپ کا ذاتی طور پر نظریہ ہو کہ بھئی اس میں کون سا اسلامی حکم، تو ایسا کوئی واجبات وغیرہ کا نہیں ہے، لیکن اسلام اس کو کاؤنٹ کرتا ہے اگر علاقے کے اندر اس کا نہ دینا کمی شان سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ جہاں کمی شان نہیں سمجھا جاتا، عزت پہ آنچ نہیں سمجھی جاتی، تو پھر اگر آپ نے جہیز کے نام پر چیز جمع کی تو اس کا خمس دینا پڑے گا. یعنی جہیز پر سے خمس اس وقت معاف ہوگا کہ جب ایک ساتھ شادی کے موقع پر خریدنا بھی ممکن نہیں ہے، مالی حالات ایسے نہیں ہیں، علاقے میں اس کا رواج بھی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ شان میں کمی کا یا شان کے خلاف سمجھا جائے گا، یہ شان میں کمی سمجھی جائے گی، یا اس کی عزت معاشرے کے اندر بہت خراب ہو جائے گی کہ اپنی اس نے بیٹی کو رخصت کیا اور کچھ بھی اس کو نہیں دیا. یہ ہے. اچھا، چوتھی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جب معاف ہوتا ہے خمس کہ جب اس سے کوئی چیزیں خریدی جائیں، رقم نہ سیو کر کے رکھی جائے. بچت کے نام پر اگر کوئی رقم جمع کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، سالہ سال پیسے جمع کرتا جا رہا ہے، مثلا ہر مہینے 10-10 ہزار کے اعتبار سے بہت سالوں پہلے سے اس نے بیٹی کی شادیوں کے لیے جمع کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. یعنی رقم کے اوپر خمس دینا ہوگا. چیزیں اگر خرید کے رکھی جائیں، تھوڑا تھوڑا سا زیور بنا کے رکھ لیا جائے، اس پہ خمس نہیں ہوگا.
کوئی اور چیزیں یعنی الماری، کبھی جو ہے کوئی مثلا بیڈ روم سیٹ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز وہ خرید کے رکھنی پڑے گی. اگر آپ نے کہا کہ یہ فلاں کے پیسے ہیں، یہ فلاں چیز کے پیسے ہیں، رقم کے طور پر جہیز کے لیے رقم اگر جمع کی جائے تو اس پر خمس دینا پڑے گا. تو کچھ شرطیں ہیں ہوتی ہیں اس کی، اس طرح سے معاف ہوتا ہے. تو یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں عام طور پر، تو پھر جہیز پر سے خمس معاف ہوگا. اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہو گئی تو خمس معاف نہیں ہے اور خمس کو دینا پڑے گا. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو بیٹوں کی شادی کا بھی یہی والا مسئلہ ہے اور کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں بیٹوں کے لیے بھی لینا پڑتی، صرف خواتین یا لڑکیوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو یہ سب چیزیں، مثلا بیٹا ہے، دلہن رخصت ہو کے اس کے گھر میں مثلا آئے گی، اس کے لیے الگ کمرے کا انتظام کرنا ہے، اس کمرے کے لوازمات کا انتظام کرنا ہے. تو یہی تمام 4 شرطیں بیٹے کی ضروریات زندگی کے لیے جو شادی کے بعد پیش آئیں گی، تو اس کا بھی انتظام اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ 4 شرطیں بیٹے کے سلسلے میں بھی پائی جائیں. اس کو جہیز تو نہیں کہا جائے گا، ظاہر ہے بیٹے کے لیے جو ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ کہا جائے گا کہ بیٹے کی ضروریات زندگی کی وہ چیزیں جس کی شادی کے بعد اس کو ضرورت پیش آئے گی. اور یہی 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو اس پر سے بھی خمس نہیں. لیکن اس کے لیے بھی اگر رقم جمع کی جائے گی یا معاشرے کے اندر رواج نہیں ہے، کوئی شان میں کمی نہیں سمجھی جا رہی ہے، تو پھر ان چیزوں کا بھی خمس دینا پڑے گا. اچھا، اب یہ تو بہت دفعہ پہلے بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے، ہر سال تقریباً یہاں پر بیان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے حج کی رقم پر خمس کا مسئلہ. دیکھیے، حج کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، زیارات پہ کے بھی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ سالانہ اخراجات کے اندر شمار ہو جاتے ہیں اور اس پر خمس معاف ہوتا ہے. یعنی اگر ابھی تاریخ خمس نہیں آئی اور حج آپ کر کے آ گئے، زیارات کر کے آ گئے، جتنا بھی پیسہ وہاں پر خرچ ہوا وہ سب ان چیزوں کا، تو اس کے اوپر سے خمس معاف ہے. اچھا، لیکن اگر وہ پیسے ابھی بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور حج ابھی چل رہا ہے، زیارات چل رہی ہیں، اور اسی کے اندر ہی تاریخ خمس ہماری آ گئی، تو اب جتنے بھی پیسے ہمارے پاس اس طریقے سے بچے ہوئے ہیں ان کا خمس دینا پڑے گا. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے پیسے جمع کرا دیے حج کے، اور ظاہر خمس کی تاریخ بیچ میں آگے بھی ابھی حج ہوا نہیں ہے، ابھی صرف ہم نے پیسے جمع کرائے، اور حج ہو رہا ہے ہمارا اگلے سال سے مرادی خمس کی تاریخ جہاں ختم ہوئی ہے، خمس کا سال ختم ہوا، اب خمس کا جو سال ہے وہ دوسرا سال شروع ہو گیا، حج اس دوسرے سال میں ہوگا، جبکہ خمس ہماری تاریخ پہلے آ گئی اور ہم حج کے پیسے جمع کرا چکے. تو اب اگر ہمارے پاس کوئی اور مال ہے کہ ہم اس مال سے اس حج کے وہ ان پیسوں کا جو ہم نے صرف جمع کرائے ہیں، ابھی خرچ نہیں ہوئے، ابھی حج ہوا بھی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس کوئی اور پیسے ہمارے پاس موجود ہیں ایکسٹرا جس سے ہم اس کا خمس نکال سکتے ہیں، تو واجب ہے کہ خمس نکالیں. یعنی فقط حج کے لیے پیسوں کا جمع کرا دینا خمس کو معاف نہیں کرے گا. ابھی حج ہوا نہیں، یا تو حج ہو کے ختم ہو جاتا، آپ حج کر کے آ جاتی، حج پہ وہ پیسے خرچ ہو جاتے تو پھر خمس معاف تھا، اس کے بعد خمس کی تاریخ آئی. لیکن اب خمس کی تاریخ آ رہی ہے پہلے، اور صرف حج کی ابھی ہم نے پیسے جمع کرائے، کاروان کو جمع کرائے ہیں، حکومت کو جمع کرائے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال الگ سے موجود ہے جس سے ان پیسوں کو خمس نکالا جا سکے تو خمس نکالنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی اور ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، کوئی دوسرا مال بھی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ہم اس خمس کو ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اس مال پر سے خمس معاف ہو جائے گا. یعنی فی الحال اب یہ ہوگا، یعنی اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ کسی اور مال سے اس کا خمس نکال سکتے ہیں تو نکالیے، کوئی اور طریقہ اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر مجبوری والا ایک مسئلہ آ جائے گا. اچھا، یہ بھی صرف حج واجب کے لیے ہے. مستحب حج اگر کوئی کر رہا ہے یا مستحبی عمرے کے لیے اس نے پیسے جمع کرائے ہیں تو ہر صورت میں اس کا خمس دینا پڑے گا، ہر صورت. تو بہرحال کچھ اس کے اندر
اگر جس کو یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ علماء سے رجوع کر لے، اور تھوڑی اس میں کچھ ضمنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک بنیادی طور پر ایک مسئلہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سے اس طرح کے جانور انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اس کے شوق کے اعتبار سے، ان کی شان کے مطابق بھی ہے، کوئی بہت زیادہ ویسا کوئی مہنگا شوق انہوں نے نہیں پالا ہوا ہے۔ کچھ لوگ گھروں کے اندر قیمتی پودوں کا بھی ان کو شوق ہوتا ہے رکھنے کا، اور ان کو رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں پلے ہوئے جانوروں کے ساتھ، تو ان کے اوپر تو ایسا کوئی خمس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی باقاعدہ بریڈنگ کر رہا ہے گھر میں، مثلا چوزے گھر کے اندر پال رہا ہے، مرغیاں بنا کے، کیونکہ وہ بازار کے اندر بیچے گا جا کر، اس لحاظ سے ان کو پال رہا ہے، مچھلیاں گھر کے اندر پال رہا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو فروخت کرنی ہے، تو ان چیزوں کا بھی اس کو خمس دینا پڑے گا۔ اگر اس کا مثلا مرغیاں اس نے پالی ہوئی ہیں تاکہ اس میں سے مثلا انڈے نکلیں، انڈوں کو پھر اس کے بعد وہ فروخت کرتا ہے، اب دیکھا جائے گھر میں یہ چیزیں اس نے پالی ہوئی ہیں لیکن یہ بزنس پرپس کے تحت پالی ہوئی ہیں، ان کا بھی خمس دینا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہاں، کہ کیا ہم قرض کو سہم سادات کے طور پر معاف کروا سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں کسی کو؟ مثلا ہم نے کسی سید کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سہم سادات کی ساری شرطیں اس غریب کے اندر پائی بھی جاتی ہیں اور ہم اس کو مثلا معاف کر دیں؟ اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سہم سادات کے طور پر ایسا کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، اس میں دو طریقے ہیں اس کام کو کرنے کے۔ ایک تو یہ کہ اگر حاکم شرع سے اس کی اجازت لے لی جائے، مجتہد کے وکیل سے، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جو جتنا قرضہ، اور اتفاق سے وہ قرضہ بھی اتنا ہی ہے، یا اس سے مثلا کچھ زیادہ بھی تھا، تو آپ نے کہا چلو وہ میں صدقہ کر دوں گا، اور میرا جو سہم سادات جتنا بنتا ہے وہ میں اس کو اس میں کاؤنٹ کروا دوں۔ اچھا، سہم امام کاؤنٹ نہیں ہوگا اس کے اندر، مثلا ہم کہیں گے ہمارا پورا خمس اتنا نکلا ہے جس میں سہم امام و سہم سادات ہے، تو یہ میں پورا ہی غریب کو دے دیتا ہوں، اور غریب سید کو، اور اس کو خمس کے طور پر شمار کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سہم امام تو مجتہد یا اس کے نمائندے کو ہی پہنچانا پڑے گا، اور سہم سادات جو ہے وہ یا تو حاکم شرع سے اجازت لے لیں، یا اس غریب کے وکیل کے طور پر اس سے اجازت لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو معاف کریں۔ تو اس کے اندر زیادہ آسان حل تو بہرحال یہ کہ ہاں مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لی جائے، اور سہم سادات کی شرائط اس کے اندر دیکھ لی جائیں۔ اگر وہ سب شرطیں پائی جاتی ہیں جو اس سے پہلے ہم کلاس کے اندر سہم سادات کی شرائط بتا چکے ہیں، ان کا خیال کر کے پھر ایسا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کی ہیں آپ نے، اور ویسے ہی سوچ کے بیٹھ گئے کہ اس کو میں نے اس طرح سے معاف کر دیا، تو یہ کافی نہیں، اور خمس اتنا ادا نہیں ہوگا۔ ان دو طریقہ کار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تب اس سید کو دیا گیا قرض آپ سہم سادات کے طور پر معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، ہاں یہ بھی پچھلی مرتبہ شاید یہ بیان ہو گیا تھا نا، ربع یا خمس کا مسئلہ، کہ چوتھائی۔ ہاں، ایک اس کے اندر بات اور بتا دی جائے، ویسے تو ذرا تفصیلی ہے لیکن ایک کام کی بات شاید پچھلی دفعہ رہ گئی تھی۔ دیکھیے، کبھی پانچواں حصہ خمس کا دینا ہوتا ہے نا، کبھی چوتھائی بھی دینا ہوتا ہے۔ اس کی ہم نے وجہ یہ بتائی تھی کہ بعض اوقات ہم نئے مال سے خمس نکال رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ ہم نے پیسہ فکس کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو نکالنا پڑے گا چوتھائی حصہ، اور وہ اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ اگر رقم بڑی ہے تو کافی بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیسے ہم ویسے ہی سیو کرنا چاہیں اور اپنے پاس کسی رقم سے اس کو نکالنا چاہیں خمس، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں 25% نہ دینا پڑے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ مال مخمس پڑا ہوا ہے، یعنی خمس شدہ، پاک شدہ رقم جس کا خمس آپ نے نکالا ہوا تھا، وہ رقم آپ کے پاس ہے، اس سے اگر آپ نکالیں گے خمس تو پھر پانچواں حصہ ہی ہوگا، پھر چوتھائی نہیں ہوگا۔ یعنی پھر ربع دینے کی یا چوتھائی یا 25% دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یعنی خمس
سے پاک رقم، یعنی اس پر سے خمس نکلا ہوا جسے مال مخمس کہا جاتا ہے، اس سے اس رقم کا خمس نکال دیں جو آپ نے فکس ڈپازٹ کرایا ہوا ہے، جو بینک میں کسی جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے، کسی اسکیم کے اندر لگایا ہوا ہے، اور آپ وہاں سے ارلی انکیشمنٹ کروائیں گے تو کچھ پیسے بھی آپ کے کٹیں گے، یا آپ کوئی اور وجہ ہے کون اس میں جا کر اس پریشانی کے اندر پڑے، بینکوں میں جائے، ان کو اپنے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو بنوائے وہاں سے. تو بہرحال ایک طریقہ یہ کہ اگر اب خمس شدہ کوئی رقم آپ کے پاس ہے یا مال مخمس ہے اور وہ خمس سے پاک شدہ کوئی مال ہے تو اس سے آپ نکال دیں تو پھر آپ کو 20% ہی دینا پڑے گا، 25% نہیں دینا پڑے گا. اچھا، اب اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ آتا ہے خمس ادا نہ کیے گئے مال کا مسئلہ. ویسے ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، اس میں کچھ اختلاف مراجع بھی ہے. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شک ہو کہ پتہ نہیں اس مال پر سال گزرا یا نہیں گزرا، یا اس پر خمس واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا. دیکھیے، اگر آپ کو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کو مثلا گھر میں آپ نے کوئی کپڑا نکالا، خمس کی بالفرض آپ کی کوئی تاریخ نہیں، کیونکہ وہ افراد جو کماتے نہیں ہیں ان کے اوپر واجب نہیں کہ خمس کی تاریخ کو مقرر کریں. تو بہت سی خواتین ہیں مثلا جو کماتی نہیں ہیں، اپنے والد کے ساتھ ہیں، اب کوئی انہوں نے اپنی الماری کو کھولا تو کھولتے ہی سب سے پہلے تو وہ کپڑے سارے گریں گے نیچے کیونکہ فل بھری ہوئی ہوتی ہے وہ. تو بہرحال اسی میں آپ نے دیکھا کری یہ تو بالکل ہی ان یوزڈ ہے، یہ تو کوئی کپڑا میں نے لے کے رکھا ہوا تھا پھر میں بھول گئی، اب پتہ نہیں اس پر 1 سال ہوا یا 1 سال نہیں ہوا. اب آپ پریشان ہیں کہ اگر 1 سال ہو گئے تو خمس واجب ہے، 1 سال نہیں ہوا ہے تو خمس واجب نہیں ہوا ہے. اب اسے کیا سمجھیں؟ تو اگر شک ہو کہ اس مال پر 1 سال ہوا یا نہیں ہوا تو جب تک یہ شک باقی رہتا ہے تب تک خمس ادا کرنا واجب نہیں. یعنی جب تک یہ شک آپ کو رہے، اور ہو سکتا ہے 1 آدھ مہینہ اور گزر جائے تو آپ کو اطمینان ہو جائے کہ نہیں تو پھر اب تو 1 سال ہو گیا ہوگا، اب اس پر خمس واجب ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ شک آپ کا برقرار رہتا ہے کہ اس پر سال پورا ہوا یا سال پورا نہیں ہوا، تب تک خمس ادا کرنا واجب نہیں ہے. دے سکتے ہیں لیکن واجب نہیں. اچھا، اگر ایک تو شک یہ ہوتا ہے، دوسرا شک یہ ہوتا ہے کہ خمس تو اس پر واجب ہو گیا ہے لیکن کچھ ہی عرصے پہلے میں نے کچھ اپنے حساب کتاب کر کے خمس نکالا تھا، پتہ نہیں اس چیز کا خمس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا. یعنی اگر یہ شک ہو کہ خمس واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا تو یہ سمجھیں گے کہ واجب نہیں ہوا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. اور اگر یہ یقین ہو کہ خمس تو واجب ہو چکا ہے، پتہ نہیں میں نے اس چیز پر خمس نکالا یا نہیں نکالا، تو واجب ہے کہ اس کا خمس نکالا جائے. چاہے کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ ہی کیوں نہ چل جائے رہے وہ تو میں پہلے نکال چکی تھی، یہ دوبارہ میں نے نکال دیا، تو بس ٹھیک ہے، یہ دوسرا جو نکالا گیا ہے یہ آپ کا صدقہ بن جائے گا یا آپ کا چیریٹی بن جائے گی، یہ راہ خدا میں دیا گیا پیسہ بن جائے گا، ضائع تو نہیں ہوگا. لیکن بہرحال آپ نے اپنے فریضہ واجبی کو اس وقت ادا کر دیا تھا. یعنی اگر خمس واجب ہونے یا نہ ہونے کا شک ہو تو سمجھیں گے کہ واجب نہیں ہوا، اور واجب ہو گیا تھا اس کا یقین ہے، پتہ نہیں ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا، تو پھر ادا کرنا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے. نہیں، اس پہ نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی جو میں نے بتایا تھا خاص طور پہ بینک وغیرہ کا مسئلہ بتایا تھا، اور اس میں کچھ مسئلے اور بھی ہیں جو بھی آگے چل کر آ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ نے ابھی پوچھا ہے اس میں 25% نہیں 20% ہی نکالا جائے گا. جی ہاں، نئے کی بات ہو رہی تھی نا، جو ان یوزڈ، کیونکہ کپڑا جو استعمال ہو چکا ہے تو اس پہ کیوں خمس ہوگا، اس پہ تو خمس نہیں ہوتا استعمال شدہ چیز پہ. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عرصے تک ہم نے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا اور سالوں خمس نہیں دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خمس واجب تھا لیکن سالوں نہیں دیا، اس دوران اس چیز کی قیمت بڑھ گئی، تو اب ضروری ہے کہ اصل مال کا بھی خمس دیا جائے اور اس بڑھی ہوئی قیمت کا بھی دیا جائے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت اب بڑھ گئی اور ہم نے سالہ سال خمس ادا نہیں کیا،
تو اس وقت کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق خمس دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ مثلا یہ میں 20 سال پہلے لائی تھی تو اس وقت تو یہ 50 روپے کی چیز تھی, اب وہ مثلا 500 کی ہو گئی ہے, تو اس کو موجودہ قیمت کا اس میں خیال کیا جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ زیادہ ہوتا ہے مسئلہ, مثلا کوئی دکاندار ہے, تجارت کا کچھ سامان اس نے دکان کے اندر رکھا ہوا ہے, مثلا 1 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے اس کا دکان میں, اس نے خمس نہیں دیا اور سالہ سال مثلا بہت سی مشینوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں, سالہ سال بعض اوقات مشینیں اس طرح سے تو نہیں بکتی کہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنی بکے, تو اس کئی سال کے عرصے میں اس کی قیمت بڑھ گئی, مثلا 1.5 لاکھ میں اب وہ فروخت ہو رہا ہے وہ مال, یعنی 1 لاکھ کی جس کی قیمت تھی اب وہ 1.5 لاکھ ہو گئی, اور وہ 1.5 لاکھ اس کے پاس ابھی تک ہے موجود. اب وہ کیا کرے گا کہ 1 لاکھ جو اوریجنل رقم تھی اس کا تو 20% کتنا ہوگا, آپ یعنی 5واں حصہ اس کا 20,000 ہوگا. یہ تو ہو گیا اصل مال کا خمس. اب 50,000 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی. اچھا, اس بڑھی ہوئی قیمت کا جو ہے اس کا بھی خمس نکالنا پڑے گا. وہ کتنا ہوا 10,000, یعنی 20 اور 10 30,000 ہو گئے. اچھا, اب اس میں سے اس کا جو ذاتی منافع بنتا تھا خمس نکال کر اس 50,000 کا, 10,000 تو نکل گئے, اب اس 50,000 میں سے کتنے بچے 40,000. اس 40,000 کا بھی 8,000 خمس اور نکالنا پڑے گا, یعنی ٹوٹل 38,000 روپے اس کا خمس بنے گا. اس وجہ سے کہ اس نے کئی سالوں تک خمس ادا نہیں کیا تو اس کی بڑھی ہوئی قیمت کا بھی خمس ہوگا, اور پھر وہ جو دیکھا جائے جو اس کے پاس منافع بچا ہوا تھا اس پر بھی تو کئی سال گزر گئے, تو اس منافع کا بھی خمس دینا پڑے گا جو اس کا پیور منافع تھا. ایک تو بڑھی ہوئی قیمت کا خمس, اور اس کے بعد پھر وہ جو بچا ہوا اس کے پاس پڑا رہ گیا تھا اس کا بھی خمس. تو اس طرح سے تقریباً 38,000 روپے بن جائے گا, 30,000 روپے نہیں نکلے گا. تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پینلٹی وغیرہ ٹائپ کی بھی اس کے اوپر لگ جاتی ہے, اور پھر جو بڑھی ہوئی قیمتیں ہوتی ہیں اس کا بھی خمس ہوتا ہے. بعض اوقات کاشتکاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثلا کاشتکار تھے, وہ بیج خرید کر لے کر آیا بونے کے لیے, اور اس نے سالہ سال گزر گئے, مثلا خمس ادا نہیں کیا, اس نے بیج بو گیا. اب جو فصل بوئی ہے تو یہی حکم اس کا فصل کے اوپر اپلائی ہوگا, یعنی ود پروفٹ تمام چیزوں کا خمس نکالنا پڑے گا. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اموال ضائع ہو جاتے ہیں یا خرچ ہو جاتے ہیں. دیکھیے, خوراک پہ خرچہ ہو گیا, آپ نے اسراف وغیرہ نہیں کیا, خوراک پہ خرچ ہو گیا, وہ معاف ہے خمس. اس کو یا تو خرچ ہو گیا یا مثلا ضائع ہو گیا, یا مثلا کسی کو آپ نے تحفے دے دیے, تحائف دیے, اس کو بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے. صدقات کے اندر آپ نے پیسے خرچ کیے, لوگوں کی امداد کی, غریب غربا کو صدقات دیے, یہ بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے اور اس پر بھی خمس نہیں. مہمانوں کی آپ نے دعوتیں کی ہیں, ضیافتیں کی ہیں, اور اس میں کسی اسراف وغیرہ سے کام نہیں لیا, اپنی حیثیت کے مطابق جتنا تھا اس لحاظ سے آپ نے خرچ کیا, اس کو بھی اسلام خرچہ سمجھ لیتا ہے, خمس نہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی زیاراتی سفر ہیں, چاہے وہ حج و عمرے کا سفر ہو یا مقامات مقدسہ کا سفر ہو, اس پہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ سب اسلام خرچے میں کاؤنٹ کرتا ہے, کوئی خمس نہیں. اسی طریقے سے آپ نظریں مانتی ہیں, کفارے آپ پر واجب ہوتے ہیں, فدیے آپ پر واجب ہوتے ہیں, قرضوں کی آپ ادائیگی کرتی ہیں, یہ سب بھی اسلام خرچہ مان لیتا ہے. اپنی یا اپنی اولاد کی شادی میں اسراف اگر نہ کیا ہو اور ایک اپنی حیثیت کے مطابق ایک شادی کی ہو, اس پہ جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اسلام اس کو خرچہ مان لیتا ہے. اسی طریقے سے اپنی تعلیم کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے یا اپنی اولاد کی تعلیم پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی اسلام خرچ مان لیتا ہے, اور اس کے اوپر سے بھی خمس معاف ہے. اسی طریقے سے کچھ اموال ایسے ہوتے ہیں جو تلف ہو جاتے ہیں, مثلا مال چوری ہو گیا, یوٹیلیٹی بلز کے اندر آپ نے بلوں کی ادائیگی کر دی, یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی شخص نے مال پر ہمارے قبضہ کر لیا, کوئی شخص ہے وہ پلاٹ پہ ایسا قبضہ کر کے بیٹھ گیا کہ اب واپس ملنے کی کوئی امید ہی نہیں اس سے مثلا. تو جتنے بھی تلف شدہ مال ہیں, ضائع شدہ مال ہیں, اس کو بھی اسلام خرچے میں شمار کر لیتا ہے. ایسا ہی جیسے خرچ ہو گیا اب اس کے اوپر خمس نہیں, بشرطے کہ ان تمام اموال کے اوپر پہلے سے خمس واجب نہ ہو.
یعنی پتہ چلا اس پر پہلے سے خمس واجب تھا، اس کے بعد چوری ہوا، اب اس کا خمس دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی واجب تھا۔ ہاں اگر خمس کی تاریخ ہی نہیں آئی تھی اور وہ مال پہلے چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا یا ٹوٹ گیا یا جل گیا، نقصان ہو گیا، تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا بالکل، اور خمس کی تاریخ ابھی نہیں آئی تھی، تو اب اس پر خمس معاف ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی چیز کے اوپر اگر خمس واجب ہو جائے پھر وہ ضائع ہو تو وہ خمس آپ کی گردن کے اوپر رہتا ہے اور اس کا خمس دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ اس میں پیش آتا ہے۔ اچھا، آپ کیونکہ دیکھیے خمس کے مسئلے ویسے اگر آپ توضیح مسائل سے پڑھتی ہیں نا تو وہ اس میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے مسئلے کا حل بھی ویسے ہی نہیں نکلتا، تو اس وجہ سے اس کو آسان کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ دیکھیے پہلے آپ کو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ سہم سادات کو دینے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کو بھی سہم سادات دیے جائے وہ آپ کا واجب النفقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کسی کی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے اخراجات اٹھانا، اب سیدانی بیوی ہے اس کی، تو اگر وہ کافی غربت وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو کیا وہ سیدانی بیوی کو سہم سادات دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے اس اصول کے تحت تو ہے کہ نہیں، واجب النفقہ ہے، اس کو کوئی اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت تم پر واجب تھا پوری کرنا، جو بھی شوہر ہے اس کا، تو تم جو ہے وہ امام کے مال سے یا کسی اور کے حق کو مار کر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کیوں دے رہے ہو، تو یہ واجب تم پر تھا۔ یہاں تک کی حد تک تو مسئلہ صحیح۔ البتہ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو شوہر پر واجب نہیں، ہاں اس کو آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کے پہلے شوہر سے کچھ بچے ہوں۔ دیکھیے یہ مسئلہ کہاں کام آتا ہے، سیدانی بیوی ہے، پہلے شوہر سے بچے ہیں، یا تو اس شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا مثلا اس نے طلاق دے دی تھی اور وہ بچوں کی نگہداری کرتا نہیں ہے، بس بیوی کے ذمے چھوڑ کر چلا گیا کہیں، اس کو مجبور بھی اگر کریں تو وہ نہیں دے گا پیسے ان کے نہ خرچے وغیرہ کے۔ اب یہ بچے اس جو پہلے شوہر کے ہیں یہ اس عورت کی ذمہ داری کے اندر آ گئے۔ اب دیکھا جائے اس کا جو دوسرا شوہر ہے اس کے اوپر تو واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے پہلے شوہر کے بچوں کے اخراجات بھی خود اٹھائے، ابھی واجب حرام کی حد تک بات ہو رہی ہے۔ اور بیوی کو پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں، وہ اپنے بچوں کی سکولنگ ہے اور بہت سارے ان کے مسائل ہیں، صحت کے مسئلے ہیں، کپڑے کے مسئلے ہیں، غذا کے مسئلے ہیں، وہ کہاں سے خرچے پورے کرے گی؟ تو شوہر اگر بیوی کے پاس اپنا کوئی اتنا ذاتی مال ہے پھر تو سہم سادات اس کو نہیں دے سکتا، پھر ٹھیک ہے اپنے اس مال کو بیوی استعمال کرے، کہیں سے میراث میں ملا ہوا یا کوئی اور مال اس کا پہلے سے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بیوی واقعی مجبور ہے اس کی، تو یہ اپنے نکالے گئے سہم سادات کو اپنی سیدانی بیوی کی ان ضروریات اور خرچوں کے لیے دے سکتا ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں۔ اچھا، اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ بیوی پر کچھ ایسے اخراجات واجب ہیں، واجب تو نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داری کے اندر خود بخود آ گئے، مثلا بیمار اس کی ماں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی اور ذریعہ آمدنی ماں کا نہیں ہے، اب یہی ان کی لک آفٹر کرتی ہے، یہی زوجہ جو ہے اس شخص کی، اور اس کے پاس کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے پیسوں کو لے کر آئے گی ان کی دیکھ بھال کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے ایسے خرچے ہو سکتے ہیں کہ جو اس شخص پر واجب نہیں اٹھانے لیکن اس کی بیوی کی ذمہ داری بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ سہم سادات کو اتنی مقدار کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق سہم سادات دے سکتا ہے۔ تو یہ یعنی ان خرچوں کی بات ہو رہی جو اس شخص پر واجب نہیں، جو اس پر واجب ہیں وہ تو ظاہر خود ہی اٹھائے گا، اس کے میڈیکل کے مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی طبی اور دواؤں کا خرچہ اور جتنے نان و نفقے کے اندر چیزیں آتی ہیں، اس میں تو سہم سادات سے بیوی کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، لیکن صرف ان کو خرچ کر سکتا ہے کہ جس کے خرچے اس کے اوپر واجب نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیکسز کی مد میں گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس ہم نے ادا کیا ہے، اپنے بزنس کا ٹیکس ہے، بہت سے ٹیکس ایسے ہیں جو آپ کی خود یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کے اندر ٹیکسز لگے ہوتے ہیں کتنے کتنے، تو ہم اس کو اپنے خمس میں حساب کر لیں؟ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جتنے بھی ادا کیے گئے اس طرح کے ٹیکس ہیں
ان کو خمس میں شمار نہیں کیا جا سکتا اور خمس میں سے منع نہیں ہو سکتے. یعنی ٹیکس کے معاملات وہ الگ ہیں, وہ آپ کو مجبوراً زبردستی کے طور پر بھی گورنمنٹ, اگر آپ نہیں بھی چاہیں گے تو گورنمنٹ آپ سے لے گی. تو بہرحال اس ادا کیے گئے ٹیکس جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو خمس کے طور پر کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جو ہم 1000 روپے مثلا خمس اس دفعہ بنا ہے تو اتنا تو ہم نے ٹیکس زبردستی گورنمنٹ نے ہمارا لے لیا تو ہم نے ایک لحاظ سے خمس اپنا ادا کر دیا. نہیں, ٹیکس بالکل الگ چیز ہے اور خمس کی ادائیگی بالکل الگ ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ اس میں ایک مسئلہ اکثر آ کر پوچھتے ہیں کہ خمس ہم نے واجب حد سے زیادہ نکال دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا خمس ہوتا ہے. مثلا یہ روب اور خمس والا ہی مسئلہ ہوا, آپ نے پتہ چلا ایسا کوئی مسئلہ تھا اس میں خمس ہی نکالنا تھا, یعنی 20%, آپ نے 25% نکال دیا غلطی سے. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم نے واجب حد سے زیادہ نکال لیا تو اب جو نیکسٹ کوئی خمس ہماری ادائیگی ہم پر آنے والی ہے تو ہم اس میں سے اس کو مائنس کر دیں جو ہم نے زیادہ پے کیا؟ دیکھیے یہ بھی مسئلہ آتا ہے. یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ایک اور بھی مسئلہ پیش آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس چیز پر ہم خمس نکال دیں جس پر خمس واجب ہی نہیں تھا. مثلا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میراث کے اوپر خمس نہیں ہوتا, مہر کی رقم پر خمس نہیں ہوتا, خمس معاف تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اب اس نے مکان کا پورے کا خمس نکال دیا کئی لاکھ. اب بعد میں پتہ چلا رہا بھائی میراث کے اوپر تو خمس ہی نہیں تھا, یہ تو تم نے یعنی اتنا زیادہ پیسہ نکل گیا اس کے اوپر. آپ سوچیں کہ عام طور پر مکانوں کی یہاں پہ مالیت بھی کروڑوں تک پہنچی ہوئی ہے تو 20-20 لاکھ روپے اس پہ خمس نکال دیا انہوں نے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں وہ پیسہ واپس نہیں چاہیے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے خمس میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اصولی طور پر یعنی بنیادی طور پر تو کوئی خود سے ایسا نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا. یعنی اگر چاہے اس نے زیادہ نکالا ہو یا جس پہ خمس واجب ہی نہیں تھا اور نکال دیا ہو یا غلط فہمی میں نکال دیا ہو. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر غلط فہمی میں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ان دونوں میں سے تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ حاکم شرع کے پاس جائے یا اس کے با اختیار نمائندے یا وکیل کے پاس جائے اور اس کے سامنے پورا اپنا مسئلہ رکھ دے. پھر اگر وہ مصلحت سمجھے گا تو آپ کا خمس اس طرح سے وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے اگلے خمس میں. تو یا تو ایک اچھا اس میں یہ بھی اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب سہم سادات تو اپنے مثلا سادات کو دے دیا تھا تو اگر اس سے بھی آپ واپس مانگ سکتے ہو جا کے کہ بھئی ہم نے تو غلط فہمی میں نکال دیا, واپس کر دیجئے, اور وہ اتنا شریف ہے کہ وہ واپس کر دے آپ کو تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اس نے بھی خرچ کر دیے مثلا یا وہ واپس نہیں دے رہا ہے تو اب یہاں پر ایک مسئلہ ہو جائے گا. لیکن کم سے کم سہم امام کی حد تک تو مجتہد یا اس کے نمائندے کے پاس جا کر بات کرنی پڑے گی. پھر وہ اگر مصلحت سمجھے گا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, اب یا بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات خمس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار بینک چارجز پے کرنا پڑتے ہیں یا ایکسچینج کمپنی کو پیسے دینا پڑتے ہیں یا کرنسی کا ایک ڈفرنس آ رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو بھیجنے کے اخراجات ہیں یہ بھی خمس سے منع نہیں کر سکتا. مثلا آپ کا خمس ہے 1000 روپے اور آپ نے کہا کہ بھائی میں بینک کے تھرو بھیجوں گا تو مثلا 200 روپے کٹ کے ملیں گے, یعنی خمس آپ کا ایک لحاظ سے پھر 800 روپے وہاں پر پہنچے گا. تو خمس بھیجنے کے اخراجات خمس سے منع نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ 200 روپے ایکسٹرا پے کرنے پڑیں گے اس خمس کے ساتھ جب آپ خمس کو دوسری جگہ میں جو منتقل کر رہے ہیں, یا کرنسی کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, یا ایکسچینج کمپنی کو جو الگ سے اضافی رقم دینی پڑتی ہے وہ کرنی پڑے گی. عام طور پہ لوگ جتنا ہوتا ہے بس اتنا بھیج دیتے ہیں اور بعض اوقات وہاں پر کٹوتی ہو کر ملتا ہے تو ان کا اتنا خمس رہ جاتا ہے. اس کا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ خمس جتنا واجب ہے اتنا ہی حاکم شرع یا اس کے نمائندے تک پہنچنا چاہیے. یہ کٹوتی وغیرہ کے جو اخراجات ہیں یہ آپ کو بیئر کرنے ہیں, اس کو نہیں بیئر کرنے یا خمس سے منع نہیں ہوں گے وہ. تو عام طور پر یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور جہاں کرنسیوں کی تبدیلی کی بات آ رہی ہو, یعنی آپ نے خمس کسی اور مال پر واجب تھا, نکالا جو آپ نے اس کو کسی اور رقم کے اندر مل رہا ہے اور وہ کم ہو کر مل رہا ہے,
یا رقم کی تبدیلی یا کرنسی کی تبدیلی سے کچھ کمی واقع ہو رہی ہے تو اس میں پھر حاکم شرع کی اجازت چاہیے ہوتی ہے اور مجتہد یا اس کے نمائندے کی اجازت سے ہی کام ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ خمس نہ دینے والے کے ساتھ میل جول اور کھانا پینے کا مسئلہ۔ اچھا، یہ ویسے آگے چل کر آگے آنے ہی والا ہے تو اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ انشورنس کی ادا شدہ قسطوں پر خمس کا مسئلہ، مثلا کسی نے گاڑی انشورڈ کروائی ہوئی ہے، لائف انشورنس ہے اور اس کی شان کے مطابق ہے، لگژری میں شمار نہیں ہو رہی، تو ادا کی گئی جتنی بھی اقساط ہیں ان کے اوپر خمس نہیں، چاہے وہ گاڑی کی انشورنس ہو یا لائف انشورنس ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہاں ایک بہت بڑا ایک اختلاف ہے ہمارے اور غیر شیعہ فقہاؤں کے اندر۔ ہمارے یہاں تقریباً یعنی جتنے بھی ہمارے مجتہدین ہیں وہ سارے انشورنس کو بالکل جائز کہتے ہیں، چاہے لائف انشورنس ہو، چیزوں کی انشورنس ہو، گاڑی کی انشورنس ہو، کسی بھی چیز کی انشورنس ہو، وہ جائز ہے۔ البتہ علماء غیر شیعہ جو ہیں، غیر شیعہ فقہ ہیں جو پاکستان میں اور مختلف ممالک کے اندر جو پریکٹس ہوتی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا یہ نظریہ خاص طور پر فقہ حنفی کا کہ وہ تو انشورنس کو حرام کہتے ہیں۔ البتہ اب ان کے ہاں بھی بہت سارے مکاتب فکر ہو گئے ہیں، کچھ مختلف طریقوں سے جائز کہتے ہیں، کچھ حرام کہتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ ایک اختلافی شیعہ اور سنی فقہوں کا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ جتنی اقساط ادا کی گئی ہیں انشورنس کے طور پر، بیمے کے طور پر، ان کے اوپر خمس نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے اور اب یہ بھی کافی تفصیلی ہو جائے گا۔ مرحوم کی جو لائف انشورنس یا بیمہ پالیسی وغیرہ ملتی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، اب اس کے بعد جو بھی رقم ان کی ملے گی یہ آغا سیستانی کے فتوے میں اور آغا خوئی کے فتوے میں اس کا خمس دینا پڑے گا۔ یعنی بیمہ پالیسی کی جو رقم ملتی ہے البتہ اپنی تاریخ خمس آنے کے اوپر یا سال پورا ہونے کے اوپر، یعنی جتنے پیسے بچ جائیں گے وہ جس کو بھی وہ بیمہ پالیسی ملی ہے، عام طور پر بیوی کو ملتی ہے، جو بھی نامنی ہوتا ہے اس کو ملتی ہے۔ اور آیت اللہ خامنہی یہ فرماتے ہیں کہ بیمہ پالیسی کی جو رقم اس طرح سے ملتی ہے وہ تحفے کے حکم میں ہے، یعنی اس کے اوپر سے خمس معاف ہے۔ تو اور آغا سیستانی اور آغا خوئی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا خمس دینا پڑے گا، جبکہ آیت اللہ خامنہی یہ فرماتے ہیں کہ خمس اس کے اوپر نہیں دینا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم پیش آتا ہے کہ اگر بیوی یا شوہر یا اولاد ایک دوسرے کے مال سے اجازت کے بغیر خمس نکال دیں۔ مثلا بیویاں عام طور پر کہتی ہیں کہ شوہر مثلا ہمارا نہ خمس دیتا ہی نہیں ہے، نہ وہ قائل ہے، بلکہ منع بھی کرتا ہے۔ اچھا، وہ ہمیں گھر کے اخراجات کے پیسے دیتا ہے، ہمارے بچت بھی ہو جاتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شوہر کی کیوں مال یہ حرام بنے، کیوں یہ عذاب کے اندر گرفتار ہو، تو ہم اس کی طرف سے خمس نکال دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا اولاد اپنے والد کی طرف سے خمس نکال رہی ہے، تو چاہے وہ اولاد اس کی رضامندی کے بغیر، ایک تو اس کی رضامندی کے بغیر اس کے مال کو خمس کے طور پر نہیں دیا جا سکتا، یہ حرام بھی ہو جائے گا۔ خمس کے طور پر بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جس کے مال پر خمس واجب ہے اس کی رضامندی ہونی چاہیے کہ میرے مال سے خمس نکالو، تو ایک لحاظ سے غصبی مال شمار ہو جائے گا۔ اور اچھا، کوئی دوسرا نکال دے، مثلا خمس مجھ پر واجب ہے اور میرا کوئی اور رشتہ دار خمس نکال رہا ہے اپنے مال سے، میرا مجھ پر واجب الادا خمس، وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص کا خود اس کے اوپر واجب تھا کہ اس کو ادا کرے، یا تو اس کی رضامندی ہو کہ چلو ٹھیک ہے میرے پیسے جو میں جیب خرچ کے لیے تمہیں دیتا ہوں، یا جیب خرچ تو نہیں، یہ گھر کے خرچے کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں سے جو بچت ہوگی اس میں سے خمس نکال دو، اور وہ اجازت دیتے تو خمس نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر کیس ہوتا نہیں ہے ایسا، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تیار نہیں ہوتا ہے، وہ منع کر رہا ہوتا ہے،
اور بیویاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اس کا مال بھی حرام نہ ہو, وہ دین کی طرف راغب ہو گئی لیکن شوہر کو نہیں سمجھا پا رہی ہیں, تو بہرحال وہ اس کا گناہ اس کے ذمے شوہر کے رہے گا, اور ان کا اس طرح سے نکالا گیا خمس ہی کافی نہیں ہے. دوسرے کے اموال سے اجازت کے بغیر خمس نہیں نکالا جا سکتا, اور اپنے مال سے بھی اگر نکالا جا رہا ہے تو بھی بیکار ہے, کیونکہ واجب اس کے اوپر ہے اور نہ اس کی اجازت ہے نہ اس کو پتہ ہے, ویسے اس کی طرف سے خمس نکال رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. اچھا, ایک مسئلہ پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا کہ اگر ایک چیز ہے وہ ذاتی مقصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے, کاروبار میں بھی استعمال ہو رہی ہے, جیسے گاڑی کی مثال دی تھی, گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور کاروبار میں بھی استعمال ہوتی ہے, تو پھر اس میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ جس چیز میں زیادہ استعمال ہوتی ہے, اگر وہ ذاتی چیزوں میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے ذاتی مقاصد میں, تو اس کا خمس معاف ہے. لیکن اگر وہ کاروبار میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور ذاتی چیز میں بہت کم استعمال ہو رہی ہے تو پھر اس پر خمس دینا پڑے گا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل برابر دونوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھیں, یہ مسئلہ پچھلی دفعہ بیان نہیں ہوا تھا, اس وجہ سے اس دفعہ دوبارہ لے آئے اس کو. یعنی 50% ذاتیات میں استعمال ہوتی ہے, 50% کاروبار میں استعمال ہوتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے موبائل فون کا ایسا مسئلہ ہو, موبائل فون ذاتی کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے 50% اور 50% کاروبار میں بھی استعمال ہو رہا ہے. گاڑی 50% ذاتیات میں استعمال ہو رہی ہے, 50% کاروبار میں استعمال ہو رہی ہے. دونوں اگر برابر ہوں ذاتیات اور کاروبار, تو اس صورت میں بھی خمس معاف ہے, اس صورت میں بھی خمس نہیں دینا. ہاں, اگر کسی بھی چیز کا کاروبار میں زیادہ استعمال ہوگا تو پھر خمس ہوگا, لیکن اگر کاروبار میں کم استعمال ہے, ذاتیات میں زیادہ استعمال ہے, تب بھی خمس نہیں ہے, اور 50% ہے تب بھی خمس نہیں ہے, تب بھی خمس معاف ہے. اچھا, اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے, اور وہ ہوتا ہے عام طور پر کرایہ دار اور مالک مکان جو ایک دوسرے سے ایڈوانس وغیرہ لیتے ہیں. یعنی کرایہ دار ایڈوانس دیتا ہے, مالک مکان ایڈوانس لیتا ہے. تو دیکھیے, کرایہ دار جو ایڈوانس کے طور پر رقم مالک مکان کے پاس جمع کراتا ہے, اور جب اس کی تاریخ خمس آئے اور وہ مالک مکان سے اس رقم کو واپس لے سکتا ہو, تو واجب ہے کہ اس سے واپس لے کر اس سے خمس نکالے, یہ ضروری. لیکن اگر وہ واپس نہیں لے سکتا, عام طور پر یہی ہوتا ہے ایگریمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, جب آپ مکان کر کے واپس جائیں گے, ختم کر کے خالی کر کے, تو پھر اس کے بعد وہ رقم آپ کو ملے گی. تو جب تک پھر وہ رقم نہ ملے تب تک کرایہ دار کو اس پر خمس نہیں دینا ہے. اگر مانگ سکتا ہو اور واپس مل سکتی ہو تو واجب ہے کہ مانگے اور خمس نکالے. لیکن اگر وہ ایگریمنٹ ہی ایسا ہے کہ وہ دے گا بالکل آخر میں جب ہم مکان چھوڑ کر جائیں گے یہاں سے, تو پھر اس وقت اس کا خمس نکالنا پڑے گا, اور پھر اس کے اندر اسی وقت اسی دن نکالنا ہے جب وہ رقم آپ کے ہاتھ میں آئے. پھر اپنی تاریخ خمس آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. تو یہ تو کرایہ دار کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہو گئی کہ اس کے سامنے یہ دو مسئلے آئیں گے کہ اس نے ایڈوانس کے طور پر جو رقم جمع کرائی ہے, اگر مانگ سکتا ہو تو مانگے اور خمس نکالے, اور اگر مانگ سکتا ہو اور وہ واپس نہ کرے, یعنی وہ مانگ رہا ہے لیکن وہ واپس نہیں کر رہا ہے, اور ہوتا عام طور پہ ایسا ہی ہے, تو پھر جب بھی کبھی اس کو وہ رقم ملے گی تو پھر اس کا یہ خمس نکالے گا, اور فوراً نکالے گا. 1 سال کا انتظار نہیں کرے گا یا اپنی تاریخ خمس آنے کا انتظار نہیں کرے گا. اچھا, اب جو مالک مکان ہے, جو ایڈوانس کی رقم اس کے پاس آئی ہے کرایہ دار کی, اب دیکھا جائے تو یہ اس کے پاس آ گئی, تو یہ جو مالک مکان ہے اس کے اوپر بہرحال اس رقم کا خمس واجب نہیں ہوتا ہے. یعنی کبھی بھی مالک مکان کو ایڈوانس کی رقم پر خمس نہیں دینا ہوتا ہے. کرایہ دار کے ساتھ یہ دو مسئلے پیش آتے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی. اچھا, اب اگر کوئی شخص مکان بنانے کے لیے رقم جمع کرتا ہے, ویسے تو یہ پچھلی دفعہ کافی سارا آ گیا, تو اس کے اوپر تو خمس دینا پڑے گا. رقم اگر جمع کرتا ہے تو خمس دینا پڑے گا, اور اس کی وہ تفصیل جو پچھلے ہفتے آ چکی ہے کہ وہ مٹیریل خرید کے رکھے,
اور وہ 3-4 شرطیں اور اس کے ساتھ بتائی تھیں، تو پھر کہیں جا کر خمس معاف ہوتا ہے اس رقم پر، اسی سال وہ اس کے اندر مکان بننے کے بعد منتقل بھی ہو جائے. لیکن اگر رقم جمع کرے گا تو ہر صورت میں اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا. اچھا، اسی طریقے سے دینی طالب علموں کو عام طور پر شہریہ ملتا ہے. تو بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ طالب علموں کی وہ ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے. اگر اس شہریے میں سے کچھ بچ جاتا ہے دینی طالب علموں کو، عام طور پر حوزہ علمیہ کے اندر جو شہریہ ملتا ہے، تو آغا سیستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ اس کا خمس نکالیں، کیونکہ وہ شہریہ دینی طالب علموں کی ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ تو آگے شادی کے لیے اگر کوئی پیسے جمع کرے تو ظاہر اس پہ خمس دینا پڑے گا. اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں تو یہ دیکھا جائے گا دونوں ضرورت کی ہیں تو دونوں پر سے خمس نہیں، یعنی دونوں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ان کی اس لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا ان کو آفس جانا ہے، اس کے بعد بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا، تو ایک گاڑی اور گھر میں اور مقاصد کے لیے ہوتی ہے. تو دونوں گاڑیاں کیونکہ ضرورت کی ہیں تو اس لحاظ سے دونوں پر سے خمس معاف ہے. لیکن اگر 2 گاڑیاں ہیں اور ایک اضافی ہے تو جو بھی اضافی ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. یعنی ایک ایسی کھڑی رہتی ہے، بس اس کی دیکھا جائے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ چلیں گے، کہیں اس کی بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے تو زبردستی اس کو چلا لیا جاتا ہے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن ایک لحاظ سے وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خمس کی تاریخ گزرنے کے بعد تنخواہ ہمیں ملے. اچھا، لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ خمس کی تاریخ تو گزر گئی، تنخواہ میں مثلا مل رہی ہے 15 دن کے بعد، تو اس میں معیار یہ ہے کہ جتنے بھی یعنی جس دن آپ کی خمس کی تاریخ تھی اس میں جتنے دن کا کام آپ کر چکے تھے، مثلا 15 روز تک کا تو ہم تنخواہ کے حقدار ہو چکے تھے، اور باقی تاریخ خمس کے بعد 15 دن یعنی لحاظ سے 15 دن کے ہم حقدار ہو گئے تھے، تو اس 15 دن کی تنخواہ کا خمس نکالنا پڑے گا. یعنی اگر خمس کی تاریخ گزرنے کے بعد تنخواہ ملے تو جتنے دن کا کام تاریخ خمس سے پہلے جتنے دنوں کی تنخواہ کے ہم حصے دار بن گئے تھے، 30,000 تنخواہ تھی اور مثلا 15 دن کا کام ہم نے کر لیا تھا، تو 15,000 کا ہمیں خمس دینا پڑے گا. تو بہرحال یہ والا بھی اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے جو بھی اس سے پہلے حج کے سلسلے میں بھی بیان ہوا تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ سفر میں ہے، اس کے پاس قربانی کے بھی پیسے ہیں، تحفوں کے اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جب گھر جاؤں گا تو بہت سارے رشتہ داروں کے لیے لے کر جاؤں گا، حج کے دوسرے اخراجات بھی اپنے ساتھ لے کے گیا، اور حج کی اس کے دوران ہی خمس کی تاریخ آ جائے تو وہ ان تمام چیزوں کا خمس دے گا جتنے پیسے اس کے پاس اس وقت بچے رہ گئے ہیں. یعنی ان سب چیزوں کا، حتیٰ کہ قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے، حج کی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی، حاجی تو بہت دن پہلے سے چلے جاتے ہیں، اسی دوران اس کے خمس کی تاریخ آ گئی، تو اس نے تحفوں کے پیسے رکھے ہوئے، دیکھا جائے یہ سب پیسے اخراجات کے اندر اس کے شمار ہونے، لیکن ان پر خمس واجب ہو چکا ہے. تاریخ خمس آنے کے اوپر پھر جتنا بھی اموال موجود ہوتے ہیں جو خرچہ ہونے سے رہ جاتے ہیں، اس میں مستقبل کے خرچے نہیں دیکھے جاتے کہ بھئی دیکھیے فلاں چیز، اس طرح تو پھر آدمی کو کبھی کوئی خمس واجب ہی نہیں ہوگا کہ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے اگلے مہینوں کے خرچے موجود ہوں گے کہ جو اس کو خرچ لازمی کرنے. گھر جاؤں گا تو فوراً یوٹیلیٹی بل مجھے دینا ہے، گھر جاؤں گا تو فوراً فلاں چیز کرنی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو سب چیزوں پر سے خمس ایک لحاظ سے معاف ہوتا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں. یعنی تاریخ خمس آ گئی تو جتنا بھی اس کے پاس اس طرح کے اموال موجود ہیں، چاہے مستقبل میں ان کی ضرورت پیش آنی ہو، تب بھی ان کا خمس دینا پڑے گا. اچھا، یہ ویسے پچھلی دفعہ یہ بھی آ گیا تھا کہ کیا خمس نہ دینے والے کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں بعض مراجع تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو بھی شخص ایسے مال سے اگر وہ تحفہ دے رہا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے، یعنی وہی جس پر خمس واجب تھا ایک لحاظ سے، وہی اس نے آگے دوسرے کو دے دیا،
تو مراجع کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ جو لے رہا ہے نا اس کی پھر ذمہ داری خمس بن جاتا ہے کہ بغیر خمس نکالے ہوئے اس تحفے کو استعمال نہ کرے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کا یہی نظریہ ہے. یا تو حاکم شرع سے اجازت وغیرہ لے وہ، ورنہ اس کا خمس نکالے. یعنی اس مال کے اوپر یا اس تحفے جو اس نے دیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے وہی چیز ہمیں دے دی تو اس کا خمس ان کے نزدیک دینا پڑے گا. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو بھی تحفہ دے رہا ہے خمس اسی کے ذمے ہے، اس تحفہ لینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس مال کا کوئی خمس نکالے یا اس تحفے کا کوئی خمس نکالے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی پچھلی دفعہ تھوڑا سا ضمناً ذکر ہو کے پھر یہ رہ گیا تھا کہ اگر مال حلال حرام میں مخلوط ہو جائے تو کیا وہ خمس دینے سے پاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ توضیح المسائل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح سے مال حلال حرام میں مخلوط ہو جائے، لیکن کچھ شرائط. ایک شرط تو یہ ہے کہ مال حرام کی تشخیص کرنا اور اسے الگ کرنا ممکن نہ ہو. یعنی اس طرح سے مال حرام حلال کے اندر مکس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو تشخیص نہیں کر سکتے کہ اس میں حرام کتنا شامل ہو گیا اور اسے الگ کرنا بھی ممکن نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ مال حرام کا مالک ہمیں معلوم نہیں. دیکھیے پہلی شرط کیا تھی کہ مال حرام کی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس طرح سے مخلوط ہو گیا. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، پھر حرام کو الگ کیجئے اور پھر تو آپ کے واضح ہو جائے گا آپ کے لیے کہ بھائی اس پہ پھر خمس والا مسئلہ لاگو نہیں ہوگا. یا اس مال حرام کا مالک معلوم نہ ہو. اچھا، اس میں بھی پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر مالک معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر الگ کر دیجئے. یعنی خمس والا مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب مال حلال حرام میں اس طرح سے مخلوط ہو جائے کہ الگ کرنا ممکن نہ ہو اور اس کا مالک بھی معلوم نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال حلال و حرام کی مقدار بھی ہمیں پتہ نہ ہو. اس طرح سے مکس ہو گیا کہ اب وہ اس کی مقدار بھی ہم کو پتہ نہیں کتنا، کیونکہ اگر مقدار پتہ ہے تو حرام کو الگ کر دیجئے. پھر یہ اس وقت ہوتا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ مال حرام کی مقدار خمس سے کمتر تھی یا اس سے زیادہ تھی، یہ معلوم نہ ہو. تو کیونکہ اگر خمس کے زیادہ تھی تو خمس تو نکالنا پڑے گا اور اتنے مال کا اور جو مزید اضافی رقم بن رہی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ چلیں، اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے میں کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتا اس کو، لیکن یہ بھی کبھی کبھار مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خمس نہ دینے والے مرحوم کے گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میت کے ذمے خمس ادا واجب الادا تھا، یا مثلا اس کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے مکان پر ہی خمس تھا، تو آغا سیستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ ورثہ کی اجازت سے اس کے گھر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح. امام خمینی فرماتے تھے اس کے گھر پر تصرف کرنا بھی حرام ہے اور اس میں پڑھی گئی نماز بھی باطل ہے. یعنی یا تو حاکم شرع سے جا کر اجازت وغیرہ کا مسئلہ لیں، ورنہ اس کے گھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اور اس کے گھر میں تصرف کرنا بھی حرام ہے بغیر حاکم شرع کی اجازت کی. یعنی اس کے گھر جانا، دیکھیے بعض اوقات یہاں تک، اور خاص طور پر ایک بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ آ جاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں خیال نہیں کیا جاتا کہ میراث کو بہت جلد تقسیم ہونا چاہیے. اور اگر مرنے والے کا کوئی ایک بھی بچہ ایسا ہے جو نابالغ ہے تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جاتا ہے. مثلا ورثہ سے آپ نے اجازت لے لی تو نابالغ کی اجازت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ حتیٰ کہ بہت سے مسائل یہاں تک اس کے اندر آتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر جو عام طور پر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، دوبارہ تذکر کر دیتا ہوں، کہ انتقال ہوا اور لوگ کئی کئی دن تک ان کے گھر میں رہنے لگتے ہیں، جا کے وہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں اور چائے بھی بن رہی ہے اور چیزوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں نابالغ کا حق بھی. چلیں اگر ورثہ سارے بالغ ہوں اور وہ اجازت دے دیں تو مسئلہ حل ہے. لیکن ایک بھی نابالغ ہے
تو پھر بڑا مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. پھر حاکم شرع وغیرہ سے اجازت لینا پڑے گی جا کے, کیونکہ کوئی بھی شخص اس نابالغ کا خود بخود ولی نہیں بن جائے گا. کیا تو ولی باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے. دادا مثلا انتقال پہلے کر چکے ہیں, والد کا بھی انتقال ہو گیا, اب ماں بھی بچی کی ولی نہیں ہے, اس کو بھی ولایت جا کر حاکم شرع مجتہد کی نمائندے سے ولایت لینی پڑے گی, تب جا کر وہ کچھ امور میں بچے کے ان امور کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آئے گی. ورنہ ماں اور دیگر اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے. عام لوگ جس طریقے سے بچے کی ولایت عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جاتی, ماں کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی. لیکن ماں کو اولویت یوں مل جاتی ہے, ماں صرف حاکم شرع کے پاس جائے اور اس سے اجازت لے لے تو پھر ولایت اس کے پاس آ جائے گی بچے کی. تو خمس نہ دینے والے کے گھر میں نماز کا, تو اگر بالغ ورثہ ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی ہے تو اس کے گھر میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں, اس کے گھر نہ نماز ہو سکتی ہے نہ کوئی اور تصرف ہو سکتا ہے. اچھا, یہ تو چلیں اس لحاظ سے تھا. لیکن تارک خمس جو کہ زندہ ہو مثلا, اس کے گھر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ خمس نہیں دیتا. دیکھیے, اگر یقین نہ ہو کہ اس گھر کے اوپر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے, حالت شک ہے, پتہ نہیں اس نے اس مال سے بنایا تھا کہ جس پہ خمس واجب تھا, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی سال پورا نہ ہوا اور اس نے مکان کے اوپر خرچ کر دیا, یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو اس صورت میں تو خیر آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ حالت شک میں اس کے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور دیگر مراجع بھی سوائے آیت اللہ وحید خراسانی کی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ حالت شک میں بھی اس کے گھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی, احتیاط واجب کی بنا پر. لیکن باقی مراجع کہتے ہیں کہ اگر شک ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے مکان کے اوپر خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اگر یقین ہے کہ اس نے اس مکان کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا, تب بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے گھر نماز پڑھ سکتی, تب بھی. اور باقی جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں اس کے گھر نماز پڑھنے کی, تب پڑھ سکتے ہیں, ورنہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے مثلا بہت سارے افراد ہیں, وہ زمین لے لیتے ہیں, وہ پلاٹ لے لیتے ہیں, اور اسی پلاٹ کے اوپر انہوں نے مثلا مکان بنایا ہوا ہے. تو دیکھیے, اس کے اندر اتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے یہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو صاحب زمین ہے اس کی تو نماز ہر صورت میں باطل ہے. یعنی اس نے ایسا پلاٹ لیا, زمین لی, اس کا خمس ادا نہیں کیا ہوا تھا, یعنی ایسے مال سے لی تھی کہ جس پہ خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا, یا پلاٹ سال بھر پڑا رہا تھا اور اس دوران اس نے مکان ذاتی ضرورت کے لیے نہیں بنایا اور پڑا رہا کئی سال اس طرح سے, خمس واجب تھا اور اس نے ادا نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں صاحب مال کی تو نماز باطل ہے, صاحب زمین کی. یعنی وہ اگر شخص خود اس کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے, لیکن دوسروں کی نماز اس کے اندر جائز ہے. جو اس کے مہمان آ رہے ہیں, جو اس کے اور گھر والے وہاں پر ہیں, ان کے لیے اس کے اندر نماز جائز ہے. اور جو دیگر مجتہدین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہی حکم ہے جو کہ غصبی زمین کا ہوتا ہے, یعنی نماز دوسروں کی بھی باطل ہوگی اس کے اندر, سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں اگر. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر اس قسم کے مسئلے آ رہے ہیں دوسروں کے اموال پہ خمس کے, تو آغا سیستانی کا تو تقریباً ہر جگہ یہی نظریہ ہے کہ وہ جس کے اوپر خمس واجب ہے اسی کی ذمہ داری, گناہ بھی اسی کا ہے اور اس کے سارے احکامات بھی اسی کے لیے ہیں. یعنی اس کی اپنی نماز باطل ہے, اس کا اپنا وہاں پر تصرف کرنا حرام ہے, لیکن جو مہمان اس کے گھر آ رہے ہیں, جو رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں, ان کے اوپر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے حرام ہے. اگر اس شخص کی رضامندی ہے تو اس کے اندر پھر مسئلہ نہیں. لیکن دیگر مجتہدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ حاکم شرع کی یا تو اجازت ہو, ورنہ اس پہ تصرف جائز نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح نہیں. اچھا, اب آ جائیے وہ والا مسئلہ جو اس سے پہلے تھا کہ تارک خمس کے ساتھ میل جول کا کیا حکم ہے. تو دیکھیے, میل جول کے اعتبار سے یہ ہے کہ میل جول میں تو ظاہر ہے کوئی حرج نہیں, البتہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک ذمہ داری رہے گی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اس شخص کو کرتے رہنا پڑے گا کہ خمس نکالو, اس کو سمجھانے بجھانے کا کام. اچھا, البتہ جو کھانے پینے والا جو مسئلہ ہے کہ اس کے گھر کھانا پینا کیسا ہے, تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کھانے پینے میں بھی
کوئی حرج نہیں ہے، غذا بھی اس کے گھر کھائی جا سکتی ہے، شک کی صورت میں بھی جائز ہے اور یقین کی صورت میں بھی جائز ہے۔ البتہ وہ یہاں پر وہی مسئلہ آ جائے گا آیت اللہ وحید خراسانی کا، وہ کہتے ہیں کہ یقین کی صورت میں بھی حرام ہے اور شک کی صورت میں تو احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ یعنی ایسا نہیں جو سارے مراجع ایک ہی بات کہتے ہیں، لیکن بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو غذا اس نے سامنے لا کر رکھی ہے ہمارے، تو کھانے پینے والے مسئلے کے اندر شک کی صورت میں بھی کہ اس غذا کے اوپر خمس واجب تھا یا واجب نہیں تھا، اور اگر یقین بھی ہے کہ واجب تھا، اس مال سے یہ چیز لے کر آیا، تب بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اچھا اب ہاں تو اچھا اب وہ جو مہمان وہ جو غذا تھی اسی کے اوپر ہی خمس واجب تھا، مثلا کچھ اس نے ایسی چیزیں گھر میں لا کر رکھی ہوئی ہیں، مثلا خشک میوے لا کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کافی عرصے تک چل جاتے ہیں، تاریخ خمس آئی، اس نے خمس نہیں نکالا، اور وہی چیز اس نے بلکہ آپ کو آ کے بتایا بھی کہ بھئی یہ دیکھو اتنے مہینے سے رکھے ہوئے تھے، اور باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی خمس کی تاریخ آئی ہوئی ہے، یعنی اس پہ اس نے خمس نہیں نکالا، یہ آپ کو پکا یقین۔ تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کو پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں، البتہ یہ جو شخص ہے جس کے اوپر ان چیزوں کا خمس واجب تھا، یہ ضامن خمس ہو جائے گا، یعنی جو اس نے کھلا دیے مہمانوں کو اس کا بھی خمس اس کو نکالنا پڑے گا، یہ ضامن ہے، یہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ مہمانوں کے اوپر جو خرچہ کر دیا جائے، ضیافتوں پہ جو خرچہ کر دیا جائے وہ معاف ہو جاتا ہے، تو جس مال پہ پہلے سے خمس واجب ہو چکا ہے، وہ اگر آپ خود سے ضائع کر دیں، تلف کر دیں، خرچ کر دیں، مہمانوں پہ خرچ کر دیں، تب بھی اسلام اس کو خرچہ نہیں سمجھتا، اور یہ خمس نہ نکالنے والا اس کا ضامن رہے گا، اور بعد خرچہ کرنے کے بعد بھی وہ مال کے مہمانوں کو کھلانے کے بعد بھی اس کی اتنی مالیت کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا جو اس نے اس طرح سے مہمانوں کو کھلایا ہے، اور گناہگار بھی ہوگا کیونکہ اپنے وقت پہ اس نے خمس نہیں نکالا ہے۔ اور باقی مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر بالکل اس کا پتہ ہے کہ یہ وہی والی چیز ہے تو وہ مہمان بھی نہیں کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں، یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے۔ اچھا اسی طرح خمس کی ادائیگی میں کیا جنس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے؟ مثلا برتنوں پہ خمس واجب تھا، پورے سال ایسے ہی پڑے رہے کچھ سیٹ وغیرہ، اب ان پہ خمس واجب ہو گیا مثلا، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کچھ فالتو کپڑے بھی پڑے ہوئے جو استعمال نہیں ہوئے، تو ایسا کرتے ہیں برتنوں کی جگہ جتنا خمس بنتا ہے اس کی مالیت کے بغیر کپڑے ہم خمس کے طور پہ دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر رقم کے علاوہ، یعنی رقم میں تو یہ چل جاتا ہے کہ ظاہر کپڑے پر خمس ہے تو آپ نے پیسے نکال دی، لیکن ایک جنس کے بجائے دوسری جنس میں تبدیل کر دیں اس خمس کو، یہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ کہ آپ نے کہا برتنوں پہ خمس تھا تو میں کپڑے دے کر خمس کو ادا کر دیتی ہوں، اتنی مالیت بلکہ اس سے زیادہ بھی، برتن اتنی مالیت کا خمس نہیں تھے جتنے مہنگے مثلا ہمارے کپڑے تھے، کیونکہ بہت سے ابھی اس کا مسئلہ بھی بیان میں نے نہیں کیا، کپڑوں میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو ایک دفعہ بھی اگر استعمال اگر ہو گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سے بے نیاز ہو جائیں، مثلا شادی بیاہ میں دلہن جو عام طور پر جوڑے استعمال کرتی، اس کے بعد عام زندگی میں ایک دفعہ کے بعد وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس سے اگر بے نیاز ہو جائے تو احتیاط واجب کے طور پر آغا سیستانی فرماتے ہیں اس کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ اب سوچ لیے کہ کتنے کا آپ خرید کے لائی تھی، 1,00,000 2,00,000 کا جتنے کے بھی ہوتے ہوں گے وہ، تو ان کا خمس احتیاط واجب کی بنا پر دینا پڑ سکتا ہے اگر ایک دفعہ استعمال کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ اور یہ بوڑھی عورتوں کے ان زیورات کا مسئلہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جو کہ اس کے بعد اب ان زیورات کو کبھی نہیں پہنیں گی، ابھی تو عمر کے حصے میں آ گئی ہیں، مثلا شادی کے زمانے کے جتنے ان کے زیورات تھے اور جو اس طرح ایک دلہن وغیرہ پہنتی ہے، اب ایک بوڑھی عورت ہے، سارے اب اتنی 80 سال کی عمر مثلا اس کی ہو چکی ہے، اب وہ پہنے گی بھی تو لوگ ہنسیں گے، نہ کبھی زندگی پر اس کو پہنے گی، ہرگز نہیں پہنے گی، تو اس کے اوپر بھی اس طرح کے خمس کے کچھ مسائل آ جاتے ہیں۔ آج تو مجھے بیچ میں ضمناً ذکر آ گیا کپڑوں کے حوالے سے، تو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے زیادہ مالیت کے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کافی نہیں ہے، اور اس جنس کی تبدیلی کو، یعنی جس جنس کی جو چیز آپ نکال رہی تھیں خمس کے طور پر، جیسے برتنوں کو خمس نکال رہی تھی، تو بجائے رقم دینے کے کپڑوں کے ذریعے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ حاکم شرع کی اجازت نہ ہو۔
اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ خمس سے ناواقفیت کی بنا پر ہم نے خود ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مثلا مجتہد یا ان کے نمائندے کو دینا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے امام بارگاہ کی تعمیر پہ لگا دیا، کسی بھی مستحق کے ہاتھ میں پکڑا دیا، چاہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہو، بہرحال گناہ کیا. یعنی خمس ناواقفیت کی بنیاد پہ خود ہی نیک کاموں میں خرچ کر دیا، مرجع تقلید کو نہیں دیا، ان کے نمائندے کو نہیں دیا، تو کیا ایسا شخص بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ بری الذمہ تو اصلا نہیں ہو سکتا. یا تو اسے دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا، یا پھر حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے پاس جا کے اس کے سامنے یہ ساری چیز رکھنا پڑے گی. پھر وہ اگر مصلحت سمجھے گا تو آپ کو بری الذمہ کر سکتا ہے. لیکن ویسے کیونکہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ سہم امام جو ہے خود سے کسی حد تک کہ مسجد اور امام بارگاہ وغیرہ کے اندر بھی نہیں دے سکتے، حاکم شرع کی اجازت ہونی چاہیے. اور میں نے جس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ اچھا نیک کام کون سا ہوگا، تو انہی نیک کاموں کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے. بلکہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد جو ایک آپ کے عزاداری وغیرہ کا جو یہاں پر ایک ورکشاپ ہوتا ہے پورا مجالس اعضاء کے سلسلے میں، اور کافی دن وہ کورس چلتا ہے، تو اس کے اندر ہم فقہ عزاداری کے عنوان سے بھی کچھ ہر سال اس کے اندر فقہی مسائل کے، عزاداری کے جو فقہی مسائل ہیں وہ بیان ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اس دفعہ ایک مسئلہ آنا بھی تھا کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم کیا سہم امام کو یہ کر سکتے ہیں، ہم نے خمس نکالا اور ہم عزاداری کی رسومات میں اس کو خرچ کریں، مجلس کروائیں اس پیسے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ مسجد بنانا ہو، امام بارگاہ بنانا ہو، عزاداری جیسے اہم ترین مستحبات میں اس کو مثلا خرچ کرنا ہو، اس میں لوگ اپنے ذاتی حلال مال کو خرچ کریں. یہ امام کے مال سے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک اصلاً دیکھا جائے تو یہ آپ کا پیسہ ہی نہیں، یہ امام کا پیسہ ہے. اس کے دیگر مصارف ہیں، تبلیغات کے اندر خرچ ہوتا ہے، معاشرے کے دیگر امور کے اندر خرچ ہوتا ہے. کتنی شیعت کتنی بڑی بڑی جنگوں سے مختلف ممالک کے اندر نمٹ رہی ہے، ہم تو یہاں کتنے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جگہوں پہ مومنین کی حالت کو دیکھیے کہ کیا ہے، کتنے زیادہ وہاں اخراجات کی ضرورت ہے. گھر ان کے ٹوٹ پھوٹ کے تباہ برباد ہو گئے ہیں، لوگ دربدر ہو گئے ہیں، کیا کچھ ان لوگوں کے ساتھ مسائل نہیں ہیں، کتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے مثلا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امور کے اندر اس کو نا کہ اپنی مسجد، امام بارگاہ اور مجلس اعضاء تک کے لیے آپ امام کے پیسے کو خرچ کریں، آپ اپنے ذاتی مال کو خرچ کریں. ذاتی مال، ذاتی حلال مال برکت کا باعث بھی ہوگا آپ کے لیے. تو بہرحال اس طرح سے اگر خود سے چیریٹی ورک وہ کرتا رہا ہو کوئی اور خمس اس نے حاکم شرع تک نہیں پہنچایا ہے، تو یا تو اس کو دوبارہ نکالے، یا اگر اس کے پاس دوبارہ نکالنے کا موقع نہیں ہے، یا اسی کو وہ کچھ کروانا چاہتا ہے کہ یہ میرا دیا گیا جو وہ خمس ہے وہ بتائے کہ ان جگہوں کے اوپر میں نے خرچ کر دیا، لیکن اس طرح کی چیزیں پہ خرچ کو شاید وہ ایکسیپٹ نہ کریں. مثلا جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے کسی جگہ کرکٹ کا نائٹ میچ رکھوایا گیا تھا، اور اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں مثلا وہ خمس وغیرہ سے جو ہے پے کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے مجتہد اس کی اجازت تو نہیں دے گا. لیکن اگر وہ کہے گا کہ میں نے امام بارگاہ کی تعمیر میں لگا دیے تھے، علاقے میں ضرورت تھی، یا مثلا کوئی میں نے یتیم خانہ جو ہے وہ اس کے اخراجات کے لیے دے دیے تھے، کسی دینی مدرسے کی تعمیر میں یا اخراجات کے لیے دے دیے تھے، یا مثلا مسجد ہے، امام بارگاہوں وغیرہ کے اندر اس کو استعمال کر لیا تھا، تو یہ بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ حاکم شرع یا اس کا نمائندہ مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بری الذمہ کر دے کہ چلو تمہارا وہ دیا گیا خمس ہم اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. مجتہد کے پاس اس بات کی اتھارٹی اور اختیار ہوتا ہے. تو اس طرح سے اگر کسی نے خرچ کر دیا ہے تو پھر وہ حاکم شرع کے پاس جائے اور اس طرح سے اپنے ان تمام معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، تقریباً آدھا درس پھر رہ گیا ہے. تو اب انشاءاللہ 5ویں دفعہ میں تو اس کو پوری کوشش کریں گے کہ 5ویں درس کے اندر خمس کے تمام مسائل کو اس لحاظ سے ہم مکمل کر دیں، کیونکہ اب دوسرا بھی ایک اہم ترین درس ہے. مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب نیچے تشریف لے آئے ہوں گے، ان کا درس ہے اور اہم درس ہے، تو ان کا وقت نہیں لینا چاہتے کہ تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر خمس کے مسائل کو اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ مکمل کر دیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل